بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 8 جولائی 2023 کا دن اور دن کا 1 بجا ہے۔ ناظرین، دریا چناب، راوی، ستلج، جہلم اور دریا سندھ کے ناظرین کے لیے تازہ ترین خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی طرف سے اور ایف ایف ڈی کی جانب سے ایک الرٹ جاری ہو چکا ہے 2-3 روز قبل کہ 8، 9 اور 10 جولائی کو بھارت کی طرف سے سیلابی ریلے آنے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت اونچے درجے کا سیلاب ان مذکورہ تینوں دریاؤں میں آ سکتا ہے۔ تو آج 8 جولائی ہے، اس حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ کیا ہے، اور بھارت میں جہاں پر ان کے کیچمنٹ ایریاز ہیں ان تینوں دریاؤں میں، وہاں پہ بارشوں کی کیا پوزیشن ہے، اور اس کے آگے دریاؤں میں کیا صورتحال ہے پاکستان کی حدود تک، اور پھر پاکستان کی حدود سے آگے جہاں جہاں آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، وہاں ہیڈز یا جو براج ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، یہ ساری تجزیے کے ساتھ پہلے ڈیٹا دوں گا، موسم بتاؤں گا، ڈیمز لیول بتاؤں گا، اور پھر تجزیہ بھی کروں گا۔ دوسرا، ایک ڈومل ڈیم کا جو خبر چل رہی تھی پرسوں کے، مطلب کل غالباً کے مطلب جمعے کے روز رات 11 بجے سے ہفتے کے روز شام 6 بجے تک، یعنی آج 6 بجے تک اس کے سپل ویز کھولنے اور وہاں سے کتنا پانی آنا ہے، اس کی اب ہمیں کوئی کنفرم خبر نہیں ملی، لیکن کوئی اتنا بڑا پانی اس میں نہیں آنا، وہ چھوٹا موٹا مطلب تھوڑا ہزاروں کیوسک میں پانی آ سکتا ہے۔ اور بارش جو اس وقت مقبوضہ کشمیر آپ اسے کہہ لیں یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کہہ لیں، تو وہاں پر جس قدر بارش ہو رہی ہے اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غیر معمولی واقعی بارش ہو رہی ہے، اور اس میں کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ اور ساتھ ایف ایف ڈی نے جو بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مرالہ جو ہے 2 لاکھ تک جا سکتا ہے، یعنی نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے اگلے 24، پھر اگلے 48 یا 72 گھنٹوں میں کیا واقعی اونچے درجے کا یا بہت اونچے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل اب تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست احباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں ناظرین، 3 صورتوں میں سیلاب آ سکتے ہیں۔ یہ ایک میری جو پرسنل اسسمنٹ ہے یا آبزرویشن ہے، جس طرح سے میں رپورٹ کر رہا ہوں، یا میں خود 20-22 سال سے سیلابوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے مبینہ طور پر سیلابی ریلے چھڑوائے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یا جہاں پہ مطلب جن کے ڈیمز ہیں، بھارت کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے ڈیمز فل ہو جائیں، انفلو بہت زیادہ ہو جائے، ڈیمز فل ہو جائیں، اس کے بعد آؤٹ فلو کرنا پڑتا ہے، مطلب پانی کو کہیں سٹور کرنے کا چانس نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی، تو پھر وہاں سے نکالنا پڑتا ہے، اس کے سپل ویز کھولنے پڑتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلنا پڑتا ہے، یعنی بے بسی کے عالم، مجبوری کے عالم میں۔ دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسرا سیلاب کا یہ ہے کہ ان کے ڈیمز بھی ابھی بھرنے میں رہتے ہوں اور ڈیم سے پانی بھی نہ چھوڑا جائے، اور اس کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو ڈیمز کے آگے کا جو سفر ہے، مطلب ڈیمز سے پاکستان کی حدود تک، ان ایریاز میں یا علاقہ جات میں بارشیں اس قدر ہو جائیں کہ وہ سیلاب کی پوزیشن یا سیلاب کی صورتحال اختیار کر لیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اب ان 3 طریقوں میں سے کون سا طریقہ اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے یا وہ درپیش ہو سکتا ہے پاکستان کے ان تینوں دریاؤں میں جو بھارت سے آتے ہیں، وہ کون سا طریقہ؟ ذرا سنیے گا۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ پہلا کہ مبینہ طور پر کہیں سے پانی چھڑوایا جائے، یہ بھی غلط ہے کہ نہ کوئی چھڑواتا ہے نہ کوئی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ڈیمز اوور فلو ہو جائیں، بھر جائیں، اور اس کے بعد مجبوری کے عالم میں انہیں نکالنا پڑے، یہ بھی ختم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ غلط مین کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے ساروں کے ڈیمز لیول رہتے ہیں، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اب تیسرا جو طریقہ ہے کہ جو طریقہ جس کے طریقے کے ذریعے یا جس حالت کے ذریعے پاکستان میں سیلاب آ سکتا ہے یا جس کی پیش گوئی کی جا رہی ہے یا اگلے 24 گھنٹوں میں، وہ یہ ہے کہ ڈیمز تو ان کے ابھی بھرنے میں رہتے ہیں، لیکن ڈیمز کے آگے کا جو علاقہ جات ہیں یعنی پاکستان کی حدود تک، ان میں اس قدر بارش ہو جائے غیر معمولی موسلا دھار یا چند گھنٹوں کے لیے یا کم از کم کلاؤڈ برسٹ یا بادل وہاں پہ پھٹیں، تو اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ ایک سیلاب کی صورتحال اختیار کر لی جائے یا ہو جائے، تو وہ ہو سکتی ہے۔ یہی آخری طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے سیلاب کا چانس ہے اور شاید بن جائے، کیونکہ ایف ایف ڈی جس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے بتا دیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسم دیکھیں، موسم آج رات گئے تک زیادہ رہے گا، اور اس کے بعد کل کہیں مطلب شاید، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، بس زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھارت کے زیر انتظام موسم کیا ہے یہ سن لیں، اور اس کے بعد ڈیٹا اور ڈیمز لیول اور بات ختم۔
دیکھیں اس وقت بھارت میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. بھارت کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں جموں و کشمیر کے ڈپٹی کمشنر ضلع کشتواڑ کے, انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو نشیبی ندی کے آس پاس لوگ ہیں یا نشیبی علاقوں میں ہیں وہ کسی محفوظ مقامات پر چلے جائیں, کیونکہ غیر معمولی وہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اور انہوں نے اپنے اس ٹویٹر پہ مختلف نمبرز بھی دیے کہ کسی بھی ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے ان پہ کانٹیکٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ حالات کچھ خراب ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو جموں اور سری نگر ہائی وے ہے وہ ڈوب گیا ہے, جو رام بین کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور کہیں پہ پانی بھی ہے, تو وہاں پہ بھی صورتحال ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور لمبی لائنوں ٹریفک وہاں پہ جام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ریل سروس ہے وہ معطل کر دی گئی ہے, کیونکہ اس ریلوے اسٹیشن جو ہے بائی ہائی بین یا پتہ نہیں کیا نام ہے وہ میں نے لکھا تھا, تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو ریلوے ٹریک ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور ریلوے سروس وہاں پہ معطل کر دی ہے, ریل سروس. تو آپ سمجھ لیں کہ حالات بارش کے غیر معمولی ہوتے جا رہے ہیں. اب میں ڈیٹا آپ سے شیئر ڈیمس لیول آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ڈیمس لیول وہی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں, کیونکہ اس میں ابھی میں نے چیک کیا FFD کی رپورٹ پہ جو 11 بجے آتی ہے, تو اس میں 1-2 فٹ کا فرق ہے, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر آپ نے وہ چیک کرنا تو پچھلی ویڈیو میں چیک کر لیں. اب البتہ تربیلا اور منگلا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1517 فیٹ تک تربیلا بھر چکا ہے اور 1191 تک منگلا بھر چکا ہے. اب ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دریائے ستلج میں سلیمان کی پر جو ابھی تازہ ترین 12 بجے کا ڈیٹا ہے وہ 3246 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. اسلام پر 1777 کیوسک ہو رہا ہے. دریائے راوی میں جسر پر 6602 کیوسک, شادرہ پر 14537 کیوسک, بلو کی پر 14245 کیوسک سے نئی براج پر 5288 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. دریائے چناب میں مرالا پر اس وقت 43630 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. اور ناظرین FFD رپورٹ کر رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مرالا پر نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے اور 1,90,000 کیوسک یا 2 لاکھ تک مرالا جا سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں. اور اگلی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, یہ FFD نہیں کر رہا, کہ اگلے 48 یا 72 گھنٹوں میں اگر اسی طرح سے بارشیں ہوں تو ہو سکتا ہے, یہ میں لفظ ہو سکتا کہہ رہا ہوں, کہ درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے. خانکی پر اس وقت 45,446 کیوسک, قادر آباد پر 19,993 کیوسک, تریمو براج پر 30,290 کیوسک, پنجنت پر 10,102 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. دریائے جہلم میں کوٹلی پر خاصا پانی ہو گیا, پہلے 5,000 کیوسک تھا, اب 27,000 ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جس قدر تیزی سے منگلا ڈیم کی طرف پانی آ رہا ہے. اب مظفر آباد پر 20,910 کیوسک, ڈومل پر 30,150 کیوسک, چتر کلاس پر 60,060 کیوسک, آزاد پتھر پر 63,780 کیوسک, کوٹری پر 27,410 کیوسک. یعنی کوٹری پر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, پہلے 5,000 کیوسک تھا تو اب 27,000. اور منگلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 10,000 کیوسک, رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا. دریائے سندھ میں سکردو پر اس وقت 75,300 کیوسک, پی بریج پر 1,19,900 کیوسک, بشام پر 1,49,000 کیوسک. تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 1,58,500 کیوسک, کابل دریا میں 71,300 کیوسک, کالا باغ پر 2,24,360 کیوسک, چشمہ پر 2,25,024 کیوسک, تونسا پر 1,86,816 کیوسک, گڈو پر 1,48,924 کیوسک, سکھر پر 82,035 کیوسک, کوٹری پر 33,089 کیوسک. تو ناظرین تازہ ترین صورتحال تھی. اب جب کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوگی یا خبر آئے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا. مجھے اجازت دیجیے.